اب یہ بندہ ناچیز قبلہ محترم صدر گرامی کی اجازت سے نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ ایک اعلیٰ پائے کے قلم کار، شاعر باکمال و بے مثال، حامل شخصیت لازوال کتاب، جو اعلیٰ پائے کی کتاب ہے اور شعری مجموعہ ہے، سکوت کے خالق استاد گرامی جناب مظہر حسین سید صاحب سے التماس گزار ہے کہ اپنا مضمون پیش فرمائیں۔ جناب مظہر حسین سید صاحب۔ صاحب صدر کی اجازت سے شاعری کی میں کا ساغر فیصل ساغر۔ فی زمانہ شاعری پر لکھے جانے والے تبصروں کا ایک خاص سانچہ ہوتا ہے جو عام طور پر تبصرہ نگار استعمال کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہمارا سامنا ایسی شاعری سے ہوتا ہے جو اس سے کچھ زیادہ کا تقاضا کرتی ہے۔ وہ بنے بنائے سانچوں میں مقید نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی سرسری مطالعے سے اس کا حق ادا کیا جا سکتا ہے۔ آج ہمارا سامنا ایک ایسے ہی شاعر اور شاعری سے ہے۔ اس سے پہلے کہ میں فیصل ساغر اور اس کی شاعری پر بات کروں، بہتر معلوم ہوتا ہے کہ شاعری کی ضرورت، اہمیت اور اس کے وظائف پر مختصراً بات کر لی جائے۔ ادب اور شاعری کیا ہے، یہ مباحث صدیوں سے جاری ہیں۔ سنجیدہ حلقوں میں ان مباحث کا جاری رہنا جہاں زبان و ادب کے فروغ کے لیے ضروری ہے، وہیں سماجی ارتقاء کے لیے بھی ممد و معاون ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ مباحث سماجی اقدار کی نشو و نما اور معاشی رویوں کو بدلنے میں بھی انتہائی کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ جس طرح سماجی ضروریات کے تحت آئین، قانون اور روزمرہ کے معمولات بدلتے ہیں، اسی طرح شعری آئین میں بھی تبدیلی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ پچھلی ایک صدی نے شاعری میں بہت سی انقلابی تبدیلیاں لائی ہیں۔ یہ تبدیلیاں نہ صرف حیاتی اعتبار سے رونما ہوئی ہیں بلکہ فکر و خیال اور طرز احساس کی سطح پر بھی وقوع پذیر ہوئی ہیں۔ ظاہر ہے شاعری کی جو تعریف ایک صدی پہلے کی جاتی تھی وہ آج غلط نہ بھی ہو تو ناکافی ضرور ہے۔ غزل کو ہم آج بھی اپنے تدریسی نصاب میں عورتوں سے باتیں کرنا کہیں تو کہہ سکتے ہیں، لیکن فی الواقعہ صورتحال مکمل طور پر بدل چکی ہے۔ شاعری محض لب و رخسار کی داستان نہیں رہی اور نہ ہی اظہار ذات تک محدود رہی ہے۔ سماجی، سیاسی اور معاشی موضوعات کے ساتھ ساتھ جدید سائنسی موضوعات بھی شاعری کا حصہ بنے ہیں اور بن رہے ہیں۔ شاعری میں الفاظ کے در و بست، تشبیہات، استعارات، تلمیحات اور دیگر جمالیاتی عناصر کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن بڑی اور عظیم شاعری ہمیشہ بلند فکری اور عرفہ خیالی کی کوکھ سے جنم لیتی ہے۔ اور یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ فی زمانہ شاعری کی سرحدیں پیغمبری کی سرحدوں سے جا ملی ہیں۔ یہ الگ بات کہ شاعر اس منصب و ذمہ داری سے آگاہ ہو یا نہ ہو۔ فیصل ساغر کی شخصیت اور شاعری پر بات کی جائے تو اس کا شعری سفر کم و بیش 25 سال پر محیط ہے۔ فیصل ساغر اپنی پہلی ملاقات میں ہی مجھے ایک مختلف اور غیر روایتی شخص محسوس ہوا تھا، اور وقت گزرنے کے ساتھ بھی سماجی جبر اور اثرات اسے ایک روایتی شخصیت اور روایتی شاعر کے سانچے میں نہیں ڈال سکے۔ وہ وقت کے ساتھ اپنی مخصوص روش پر مزید پختہ اور مستحکم ہوتا گیا۔ روایتی موضوعات سے دوری، سماجی نظام پر غم و غصے اور متنوع مطالعے اور گہرے تفکر نے نہ صرف اس کی شخصیت میں ایک امتیازی وصف پیدا کیا ہے بلکہ اس کی شاعری میں بھی ایک مختلف اور مخصوص فضا کی تشکیل کی ہے۔ فیصل ساغر کا شمار شعر و ادب سے وابستہ ان چند دوستوں میں ہوتا ہے جو نہ صرف ادبی مطالعے کا ذوق رکھتے ہیں بلکہ متنوع جہات میں مطالعہ کرتے ہیں۔ شاعری، افسانہ، ناول، تنقید، فلسفہ، سائنس، غیر ملکی زبانوں سے کیے گئے تراجم، کسی بھی شے کو انہوں نے غیر اہم نہیں سمجھا۔ ایک طویل عرصے تک ہم تبادلہ کتب بھی کرتے رہے۔ فیصل ساغر کوئی اچھی کتاب پڑھتے تو مجھے اس کے مطالعے میں شریک کرتے، اور میرے ہاتھ کوئی معیاری کتاب لگتی تو فیصل ساغر کو بھی شریک مطالعہ کرتا کہ اس طرح اس کتاب پر گفتگو اور مکالمے کی ایک صورت بن جاتی تھی۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اب شعر و ادب سے وابستہ دوستوں میں بھی مطالعے کی عادت نہ ہونے کے برابر ہے۔ کتاب ہی کے موضوع پر ان کا ایک شعر کہ میں کتاب اس لیے رکھ لیتا ہوں کشکول کے ساتھ، کوئی سمجھوتا نہ سمجھے میرا ماحول کے ساتھ۔
فیصل ساغر کی شاعری سماجی جبر، حالات کی سنگینی، بغاوت اور گہرے فلسفیانہ تفکر کا نتیجہ ہے۔ ان کے کچھ اشعار دیکھیے۔ اسے بھی رسم کا حصہ بتایا جاتا ہے، ہمیں گھسیٹ کے بازار لایا جاتا ہے۔ گزشتہ عہد میں ہم شہر سے نکالے گئے، نہ جانے اب کہ ہمیں کیا سنایا جاتا ہے۔ اب ایسے حال میں کیا کہہ کے ہوں کہ فرمائش، یہی بہت ہے اگر مسکرایا جاتا ہے۔ کون و مکان کی تشکیل اور قصہ تخلیق آدم کو فیصل ساغر ایک روایتی شخص کی نظر سے نہیں بلکہ ایک فلسفی کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ کبھی اس میں تشکیک کا پہلو دکھائی دیتا ہے اور کبھی وہ اس سے غیر مطمئن ہو کر نئے سرے سے اس کی تشکیل کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ نمونہ کلام دیکھیے۔ ابلیس سے ایک بار عزازیل پھر سے ہو، بہتر ہے کائنات کی تشکیل پھر سے ہو، ایک بار پھر اسے میرے سجدے کا حکم دے، لازم نہیں کہ اب میری تذلیل پھر سے ہو۔ صدائے کن ہوئی یکسر وجود میں آیا، میں بھر چکا تو سمندر وجود میں آیا۔ ہم اس وقت اجتماعی طور پر تاریخ کے بدترین سیاسی اور معاشی بحران سے گزر رہے ہیں۔ یہ وہ جملہ ہے جو ہم ہر کچھ عرصے کے بعد سنتے ہیں، اور معجزانہ طور پر یہ جملہ جب بھی دہرایا جاتا ہے اسی وقت بالکل درست ہوتا ہے اور حالات کی درست ترین عکاسی کر رہا ہوتا ہے۔ ہم اس وقت اجتماعی طور پر تاریخ کے بدترین سیاسی اور معاشی بحران سے گزر رہے ہیں۔ یہ جملہ ہم ہر کچھ عرصے کے بعد سنتے ہیں اور معجزانہ طور پر یہ جملہ جب بھی دہرایا جاتا ہے اسی وقت بالکل درست ہوتا ہے اور حالات کی درست ترین عکاسی کر رہا ہوتا ہے۔ بالادست طبقات، نام نہاد سیاسی رہنما اور دیگر با اختیار قوتیں جس طرح لوٹ کھسوٹ میں مصروف رہی ہیں اور آج تک ہیں، اس نے اس نظام کی جڑوں کو کھوکھلا کر کے اسے منطقی انہدام کے قریب پہنچا دیا ہے۔ ایک حساس اور باشعور شاعر کے طور پر فیصل ساغر کے ہاں اس کی عکاسی انتہائی عمدگی سے نظر آتی ہے۔ یہ راہ بر سے میری ضد بہت پرانی ہے، جدھر وہ چاہتا ہے میں ادھر نہیں جاتا، مجھے خبر ہے جو ہوتی ہیں سازشیں گھر میں سویا ہوتا ہوں بستر پہ مر نہیں جاتا۔ اور ایک اور شعر کے، جب تلک شہر کے حالات سنوارے جائیں، عین ممکن ہے کہ ہم لوگ بھی مارے جائیں۔ فیصل ساغر کی شاعری کا سب سے مختلف پہلو ان کے ہاں جدید سائنسی شعور ہے، چاہے وہ خلائی تحقیق کے حوالے سے ہو یا انسانی نفسیات کے حوالے سے، مادے میں ہونے والی ہمہ وقت تبدیلی ہو یا مادی اشیاء کا باہمی ربط۔ اس طرح کے غیر شاعرانہ مضامین کو پورے شعری لوازمات کے ساتھ شعری قالب میں ڈھالنا فیصل ساغر کا وہ اختصاص ہے جس سے شعراء کی اکثریت محروم ہے۔ کچھ اشعار دیکھیے۔ یہ کائنات بظاہر بکھر رہی تھی مگر کوئی بھی چیز کسی چیز سے جدا نہیں تھی۔ تحیر کا یہ عالم ہے کہ جس کو دیکھ کر گزریں، پلٹ کر دیکھیے تو دوسرا محسوس ہوتا ہے۔ تحیر کا یہ عالم ہے کہ جس کو دیکھ کر گزریں، پلٹ کر دیکھیے تو دوسرا محسوس ہوتا ہے۔ مرض انہیں بھی ہماری طرح دماغ کا ہے، ہمارے بچے بھی ناخن چبانے لگ گئے۔ مرض انہیں بھی ہماری طرح دماغ کا ہے، ہمارے بچے بھی ناخن چبانے لگ گئے ہیں۔ اور جیمز ویب کے ذریعے ہونے والی جدید خلائی تحقیقات کے تناظر میں اس شعر کو دیکھیے اور شاعر کے شعور اور فنکارانہ صلاحیت کا اندازہ لگائیے۔ جتنی آنکھیں ہیں میرے چہرے پہ فیصل مجھ کو، پھیلتا جائے گا جتنا بھی یہ منظر کم ہے۔ فیصل ساغر کا شعری سفر کم و بیش ربع صدی پر مشتمل ہے۔ یہ ان کی کامیابی ہے کہ جہاں جہاں ان کا کلام پہنچا ہے انہوں نے اپنی فکر اور معیار کی بدولت سنجیدہ ادبی شخصیات کی توجہ حاصل کی ہے۔ آج کی یہ تقریب فیصل ساغر کی شاعری کو سمجھنے کے حوالے سے خوشکن نقطۂ آغاز ہے۔ ان کا سفر بہت طویل ہے اور آنے والے وقت میں ان کی شاعری پر بہت کچھ کہا اور لکھا جائے گا۔ فیصل ساغر شاعری کی مے کا وہ ساغر ہے جسے پینے کے بعد اس کی طلب کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ تشنگی کم نہیں ہوتی بلکہ مزید بڑھ جاتی ہے۔ کڑے معیار کی بدولت مقداری حوالے سے ان کا بہت کم کلام منظر عام پر آیا ہے۔ امید کی جانی چاہیے کہ اب وہ اس جانب توجہ دیں گے اور ترجیح بنیادوں پر اپنے مجموعہ کلام کو مرتب کرنے کی جانب بڑھیں گے۔ عہد حاضر میں شاعری کو ایک سماجی ذمہ داری سمجھنے والے شعراء کی تعداد ویسے بھی بہت کم ہے۔ ایسے میں جو شاعر اس ذمہ داری کو سمجھتے ہیں ان کا کام مزید بڑھ جاتا ہے۔
برق رفتار سماجی اور سیاسی تبدیلیاں اور تہذیبی شکست و ریخت کا یہ عہد شعراء و ادباء سے ایک فعال سماجی کردار کا تقاضا کرتا ہے۔ ادبی برادری کا حصہ ہونے اور معاشرے کی ایک باشعور فرد کہلائے جانے کی حیثیت سے مجھ سمیت ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم اپنے کردار میں کہاں تک کامیاب ہوئے ہیں۔ کارل مارکس نے کہا تھا، فلسفیوں نے دنیا کی تشریح کی ہے جبکہ اصل مسئلہ اس کو بدلنے کا ہے۔ شاعر کی حیثیت کھیل کے میدان سے باہر بیٹھے ہوئے شخص کی نہیں ہوتی جو کھیل دیکھ کر اس پر رواں تبصرہ کر رہا ہوتا ہے، بلکہ شاعر اس کھیل اور کشمکش کا ایک متحرک حصہ ہوتا ہے۔ اور جس طرح میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آج کے عہد میں شاعری کی سرحدیں پیغمبری کی سرحدوں سے جا ملی ہیں۔ یہ الگ بات کہ کسی شاعر کو اس کا ادراک ہو یا نہ ہو۔ بقول میر، کن نیندوں اب تو سوتی ہے چشم گریہ ناک، مشگاں تو کھول شہر کو سیلاب لے گئے۔ ماشاءاللہ، یہ امر تو تمام شکوک و شبہات سے بالا تر ہے کہ یہ مظہر حسین سید صاحب کا ہی قلم ہو سکتا ہے جو اتنی روانی، اتنے تسلسل کے ساتھ کسی کی ذات میں چھپے نئے روپ کو اتنی عمدگی کے ساتھ سب پہ آشکار فرمائے۔ یہ مظہر حسین صاحب یہ کیا فرمایا کمرہ؟ ممنون ہو جناب ہر طرح سے۔